أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. صدق اللہ العظیم. سورہ قصص کی آیت نمبر 51 سے تلاوت ہوئی ہے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت کی بات بھیجتے رہتے ہیں تاکہ وہ متنبہ ہوں، نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ انسانوں کے فائدے کے لیے نصیحت کی باتیں بھیجتے رہتے ہیں تاکہ انسان ان باتوں سے نصیحت حاصل کرے، صحیح رخ اور کامیابی کی زندگی اختیار کرے اور ناکامی اور رسوائیوں کی زندگی سے محفوظ ہو جائے. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون. جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتاب دی ہے. آتیناہم الکتاب، کتاب دی ہے، من قبلہ قرآن کریم سے پہلے آسمانی کتاب ہے. مراد اس سے اہل کتاب ہیں. ہم بہ یؤمنون، ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اپنی آسمانی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں قرآن کریم کے بارے میں، حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا، سنا تو وہ ایمان لے آئے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے جس کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے، اور یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں جن کا ہم نے اپنی کتابوں میں تذکرہ پڑھا ہے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا. اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یتلا علیہم، جب قرآن کریم ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے ہیں. انہ الحق من ربنا، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے. انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو پہلے سے بھی اسے مانتے تھے. جب ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں اس قرآن کا تذکرہ پڑھا تھا ہم تو اسی وقت سے اس پر ایمان لانے والے تھے. یعنی اہل کتاب کا تذکرہ ہے. تورات، زبور، انجیل، دیگر آسمانی کتابوں میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کا تذکرہ کیا تھا. جیسے کہ قرآن میں گزشتہ آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسی طرح گزشتہ آسمانی ساری کتابوں میں قرآن کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ تھا. اس تذکرے کو پڑھنے کے بعد بہت سارے کافر، منافق، یہودی، عیسائی، نصرانی پڑھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے.
آپ کے دشمن بن گئے. لیکن کچھ ایسے بھی تھے اہل کتاب میں سے کہ اس تذکرے کو پڑھنے کے بعد ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ سارے ایک جیسے نہیں تھے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ڈبل اجر ہے. یؤتون اجرہم مانے مرتین، ڈبل اجر ہم دیں گے. کیوں دیں گے ڈبل اجر؟ پہلی کتاب پر بھی ایمان لائے اور قرآن پر بھی ایمان لائے. اس پر بھی ایمان لانے کا ثواب. اب قرآن آ گیا تو وہ کتاب منسوخ ہو گئی ہے. قرآن کے آنے سے گزشتہ ساری آسمانی کتابیں منسوخ. تو اب قرآن پر ایمان لانے تو اللہ فرما رہے ہیں ہم ڈبل اجر دیں گے. اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی بہت ساری چیزوں میں ڈبل اجر رکھا ہے کہ ایسا کرو گے تو دگنا اجر ملے گا. مثال ہے کہ اپنے والدین کو دیکھو گے تو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یؤتون اجرہم مرتین، ایسے لوگوں کو ہم یؤتون دیں گے ڈبل اجر. مرتین مانے ڈبل. بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور ان کی خوبی ہے کہ وہ برائی کو اچھائی سے بدلتے ہیں. یعنی اگر ان کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو وہ جواب اچھائی سے دیتے ہیں. اور تیسری خوبی کیا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خوبی بیان کر رہے ہیں جو گزشتہ اہل کتاب میں سے تھے. ان کے اندر یہ خوبیاں تھیں. یعنی سارے ہی یہودی عیسائی برے نہیں تھے، بلکہ کچھ اتنی اچھی خوبیوں والے بھی تھے. تو یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. کیا ہے؟ صبر کرنا، برے حالات پر صبر کرنا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، کوئی برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا. اور کیا خوبی ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، لغو مانے کوئی بیکار ان سے بات کرتا ہے، یہ سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ أَعْرَضُوا عَنْهُ، چھوڑو یار. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیکار باتوں میں الجھنے کی، اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیکار باتوں سے بھاگنے کی. اللہ تعالیٰ کو أَعْرَضُوا عَنْهُ، بھاگنے والے پسند ہیں. ایک جگہ جھگڑا ہو رہا ہو، راستے میں ہم جب جاتے ہیں تو کبھی کبھی 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی، ایک موٹر سائیکل 2 موٹر سائیکل، گاڑیوں کا امبار لگ جاتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ 2 آدمیوں کا لڑائی ہو رہا ہے. دیکھنے والے کتنے؟ 100 ہیں. اور اعراض کرنے والے کتنے ہیں؟ بہت سارے ہیں. چھوڑو بھائی، نکلو یہاں سے، کیا فائدہ جھگڑے میں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھاگتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھاگو. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تم سے کوئی الجھ رہا ہے، تم سے کوئی جھگڑ رہا ہے، اس سے کہو بھائی تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، میرا معاملہ میرے ساتھ ہے. یہ اللہ نے بڑی پیاری بات سکھائی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے. ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. جیسے باپ کو اپنے بیٹے سے شفقت ہوتی ہے، وہ سکھاتا ہے بیٹا ایسے کیا کرو، ایسے نہیں کیا کرو. اللہ سے بڑھ کر رحمت اور شفقت کسی کو اپنے بندے سے نہیں ہے. اللہ کریم سکھا رہے کہ بھئی دیکھو جھگڑا نہیں کیا کرو. کوئی تم سے جھگڑے رضو ہنو، اعراض کیا کرو، نہیں لڑا کرو، بلکہ اس سے کہہ دیا کرو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بھائی تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، میرا معاملہ میرے ساتھ ہے. سلام علیکم، سلام علیکم. سلام جان چھوڑانے والا. یہ سلام کون سا ہے؟ اچھی بات کہہ کر جان چھوڑاؤ، سلامتی کی بات کرو، کوئی طنز نہ کرو، تانے نہ دو، بلکہ سلامتی کی بات کرو اور نکلو. لا نبتغی الجاہلین، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے. کیا کہا؟ ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی ہم سے لڑ رہا ہے، اس کی طبیعت ہی لڑنے والی ہے، تو بے وقوفی کہ ہم بھی اس سے لڑنا شروع ہو جائیں. آج یہی ہو رہا ہے. انک لا تہدی من احببت، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے پیغمبر، بات دراصل یہ ہے کہ لا تہدی من احببت، احببت مانے جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں رکھی. لیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے. آپ کیا کریں گے؟ آپ کا کام ہے ہدایت کا راستہ دکھانا.
راستہ دکھانا آپ کا کام ہے، راستے تک پہنچانا، منزل کا مل جانا، منزل کا حاصل ہو جانا، یہ اللہ کو معلوم ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، کوشش تو کرنی ہے نا، راستے تو دکھانے ہیں نا، اب خود بھی راستے پر چلنا ہے، دوسروں کو بھی راستہ دکھانا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے کہ سب کے سب ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ نے فرمایا اتنا کیوں اپنے آپ کو بھلا رہے ہیں، آپ کے اختیار میں نہیں یہ کام، آپ کا کام ہے سمجھانا، بتانا، دکھانا راہ راست کا، راہ راست دکھانا، سمجھانا، بتانا، لیکن راہ راست پر لانا یہ ہمارا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہدایت قبول کرنے والے کون ہیں۔ آپ تو سب کے ساتھ حسن ظن رکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ بھی ہدایت قبول کر لے گا، یہ بھی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ یہ آپ کے لیے بغض و عناد رکھتا ہے، اور آپ کے لیے بغض و عناد رکھنے والا، اللہ سے بغض و عناد رکھنے والے کو تھوڑی ہم ہدایت دیں گے، کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے کہ ٹافی تھوڑی ہے، قیمتی چیز ہے ہدایت، ہدایت سب سے قیمتی چیز ہے۔ جبھی تو قرآن کریم، جبھی تو نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ ہدایت جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، دینی ہے اس کے فائدے کی ہے نہیں دینی۔ آپ نے اللہ سے کوئی چیز مانگی ویس بھائی، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھائی اس میں ویس بھائی کا فائدہ ہی نہیں، اللہ کریم ہے، اللہ حکیم ہے۔ لیکن ہدایت ایسی چیز ہے کہ مانگنے والے کو ضرور دی جاتی ہے، کیونکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، سمجھے؟ یہ بڑا نکتے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ہدایت جس نے مانگی اس کو ملنی ہے، جس کے اندر طلب ہے، شوق ہے راہ راست پر آنے کا، اللہ اس کو ضرور دیں گے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، ہم جانتے ہیں کس کے اندر طلب ہے، اور بے طلبوں کو ہم ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کوئی سستی سی چیز تھوڑی ہے، یہ کوئی ایسے ہی تھوڑی کہ معمولی سی چیز ہے جس کو چاہے اٹھا کر دے دی، جس کے اندر طلب ہوگی اس کو ہی ہم راہ راست پر لائیں گے۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ، اور یہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سمجھاتے تھے کہتے تھے ان نتبع الہدیٰ، اگر ہم نے آپ کی بات مان لی، ہدایت پر آ گئے تو نتخطف من ارضنا، تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی پکڑ کے لے جائے گا، یعنی مکہ سے ہمیں باہر کے لوگ آ کر اچک لیں گے، مار دیں گے، ہمیں ختم کر دیں گے اگر ہم راہ راست پر آ گئے۔ اگر ہم نے دین حق اور دین اسلام قبول کر لیا تو لوگ ہمیں مار دیں گے۔ آج مسلمان یہی کہتا ہے نا، اگر میں نے داڑھی رکھ لی یا میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگ گیا، یا ہم نے شریعت کا اعلان کر دیا، یا ہم نے دین اسلام کا اعلان کر دیا، اسلامی نظام کا اعلان کر دیا، تو ساری دنیا میں ختم کر دے گی۔ یہی ہوتا ہے نا، اگر ہم نے اپنے ملک سے سود کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور اگر ہم نے اپنے ملک سے دنیا کے جو قوانین ہیں جو پوری دنیا میں لاگو ہوتے ہیں ان کا انکار کر دیا، تو دنیا سے ہم کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑے سے گانے بھی چلائیں، سود بھی چلائیں، عدالتوں کا نظام دنیا والا چلائیں۔ اگر ہم اسلامی عدالتیں لے کر آ جائیں گے ہم دنیا سے کٹ جائیں گے۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ کے لوگوں نے یہ کہا تھا، نتخطف من ارضنا، ہمیں زمین میں سے ختم کر دیا جائے گا، ہمارے ملک کا نام نشان مٹا دیا جائے گا، ہمارا ملک دنیا کے نقشے سے ہٹ جائے گا اگر ہم نے فلاں ملک کی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات، کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی، امن کی جگہ، مکہ میں رہتے ہیں، امن کی جگہ ہے، آج تک کسی نے ان کو نقصان پہنچایا یہاں پہ؟ تو کیا ایمان لانے کے بعد کوئی نقصان پہنچائے گا؟ جب کفر کی حالت میں کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو ایمان لانے کے بعد کیسے کوئی بگاڑے گا؟ جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ویسے بھائی سمجھ میں آ رہے ہیں، بڑی اہم مضمون ہے، جواب سنیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، کافر کہتے ہیں اگر ہم ایمان لے آئے، سارا مکہ مسلمان ہو گیا تو دنیا والے ہمیں چھوڑ دیں گے، شام والے ہمیں چھوڑ دیں گے، حبشہ کا بادشاہ ہمیں چھوڑ دے گا، یمن والے ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں
اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا یہ اب حرم میں رہتے ہیں، ہم نے ان کو امن کی جگہ نہیں دی، کوئی ان کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ بلکہ حرم کا رہنے والا، مکہ کے رہنے والا شام جاتا تھا، وہ صرف اتنا کہتا تھا میں مکہ سے آیا ہوں، وہاں پہ بھی کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا تھا، کافر تھا۔ یہ تھا، ایسا ہی تھا وہاں پہ کہ مکہ کا کوئی رہنے والا شام تجارت کرنے جاتا، وہ صرف اتنا کہتا میں مکہ سے آیا ہوں، تو لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے کہ مقدس جگہ سے آیا، مقدس جگہ کا رہنے والا ہے۔ جیسے ہمارے پاس کوئی آ جائے پاکستان میں، کراچی میں، مدینہ کا شہری ہو، ہم اس کی عزت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہری ہے۔ تو یہ مکہ کے لوگوں کو اللہ نے عزت دی تھی۔ اللہ کہنا ہے ہم تمہیں اتنی عزت دے رہے ہیں، تم کافر ہو، ایمان لاؤ گے تو ہم عزت نہیں دیں گے۔ دوسری چیز، یجمع الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، ہر طرح کے پھل تمہارے پاس موجود ہیں۔ مکہ کی زمین میں گندم نہیں ہے، مکہ کی زمین میں کیلا نہیں ہے، آم نہیں ہے، آڑو نہیں ہے، چیکو نہیں ہے، وہ زمین نہیں اگاتی، پہاڑی زمین ہے، لیکن ہم سے اچھا آم، چیکو، آڑو، دنیا کے سارے پھل وہاں موجود ہیں۔ ہم وہ فروٹ نہیں کھاتے جو اللہ اس زمین میں پہنچا رہے ہیں۔ کون پہنچا رہے ہیں؟ کون پہنچا رہے ہیں؟ زندگی میں میں نے ایسا کیلا نہیں دیکھا، جبکہ ہمارے ملک میں بہترین کیلے اگتے ہیں، جو میں نے مکہ میں کیلا دیکھا، اتنا بڑا کیلا۔ زندگی میں ایسا سیب نہیں دیکھا کہ میں باخودہ دیکھنے کے بعد میں نے کہا یہ نقلی سیب ہے، وہاں سے میں 6 سیب خرید کر لایا پاکستان، کراچی، گھر والوں کو دکھانے کے لیے کہ سیب ایسا ہوتا ہے۔ مکہ سے میں سیب خرید کر لایا صرف دکھانے کے لیے کہ ایسے ہوتے ہیں سیب۔ ایسی ایسی اللہ کی نعمتیں ہیں وہاں پہ، اللہ نے ساری دنیا کی نعمتیں وہاں بہترین لا کر جمع کر دیں، ساری دنیا کو مکہ کی خدمت میں لگایا ہوا ہے، مکہ والوں کی خدمت میں لگایا ہوا ہے، مکہ میں جانے والوں کی خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ اور مکہ کی زمین، مکہ کے لوگ امن سے ہیں، ان کو کھیتی باڑی بھی نہیں کرنا آتی، ان کو گندم بھی نہیں اگانی، لیکن بہترین گندم وہاں پہنچ رہی ہے، بہترین قسم کی روٹیاں۔ آپ یقین کریں، ہم عرفان صاحب تو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، ان کا وقت گزرا ہے ماشاءاللہ، ہم عمرے میں جائیں، حج پہ جائیں، وہاں کے بقالے میں جائیں، ایسی ایسی روٹیاں ملتی ہیں نا، تندور پہ بھی کیا روٹی ملتی ہوگی، ایسی بڑی چھوٹی نرم سب کڑک ہر طرح کی روٹیاں، جبکہ مکہ کی زمین میں تو گندم نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کہتے ہو ایمان لائیں گے تو دنیا میں چھوڑ دے گی، ارے ایمان لاؤ گے ساری دنیا کو تمہاری خدمت میں لگا دیں گے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ہم تھوڑے سے حالات سے گھبرا جاتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے۔ یجمع الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، سنیں اس کا ترجمہ، اس کا ترجمہ کرتا ہوں میں۔ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، مکہ کی طرف ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، خود ہی آ رہے ہیں، جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے۔ ترجمہ دیکھیں، یوجبا کے معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا لانا، ایک ہوتا ہے خود کھینچ کر چلے آنا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہر طرح کے پھل، ثمرات کل شیء، ہر طرح کے پھل، یجبا الیہ، مکہ کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں، اور پھل بھی اچھے والے۔ ہمیں اپنے شہر، اپنے ملک کا اچھا والا کیلا کھانا نصیب نہیں ہے، لیکن مکہ جا کر اچھا کیلا کھانا نصیب ہو جاتا ہے۔ ہم نے زندگی میں کبھی اتنے بڑے کیلے اور دیگر فروٹ نہیں کھائے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے، اگر ہم نے اسلامی نظام کا اعلان کر دیا، اگر ہم پکے ایمان والے ہو گئے تو آفس سے نکال دیے جائیں گے۔ یہ بھی ڈر ہے نا کہ اگر میں دیندار بن گیا تو دوست میرے سے کٹ جائیں گے، دوستیاں ختم ہو جائیں گی کہ ملا بن گئے، آفس سے نکال دیں گے کہ کیا تم نے حلیہ بنا لیا۔ یہ بھی تو ڈر ہے نا، باقی ڈر ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں او بھائی بات سنو، ڈرنے کی چیز تو یہ ہے کہ کفر ایسی چیز ہے جس پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تمہیں ڈرنا تو اس بات پر چاہیے کہ ہم کافر ہیں، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، خود مرو گے۔ ایمان لاؤ گے تو تمہیں دنیا کے جانے کا ڈر ہے، کفر کی حالت میں تمہاری زندگی بھی جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں دیکھیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی بستیاں وہ ہیں، بطرت معیشتها، جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں لیکن ہم نے ان کو تباہ کر دیا کفر کی وجہ سے، وہ نہیں بچے۔ تو تم ایمان لاؤ گے تمہیں ہم ترقی دیں گے۔ وہ دنیا ان کے پاس بہت ساری تھی، تم کہہ رہے ہو ہم ایمان لائیں گے دنیا چلی جائے گی،
ان کے پاس دنیا بہت ساری تھی لیکن کفر تھا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ سمجھا رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ یہ ایسا مضمون ہے کہ اللہ کہنے ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم کہہ رہے ہو ہم ایمان لے آئے، ایمان والے بن گئے، نیک بن گئے تو دنیا چلی جائے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کے پاس دنیا تھی، بطیرت معیشتہا، اپنی دنیا پر اتراتے تھے، صرف کفر کرتے تھے، ہم نے اس کی وجہ سے برباد کر دیا، دنیا بھی ان کے کام نہیں آئی۔ فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، جا کر ان کے گھر دیکھو جو تمہارے سامنے ہے، کہ جو ان کے بعد تھوڑے عرصے چھوڑ کر کوئی کبھی آباد نہیں ہوا۔ لم تسکن من بعدہم، ان کے گھر آباد نہیں ہیں، ویران پڑے ہوئے ہیں۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم ہود، قوم شعیب، بڑے بڑے گھر تھے، اب کون ہے ان گھروں میں؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے پاس سب کچھ تھا، جسمانی لحاظ سے طاقتور، مال کے لحاظ سے طاقتور، ہر چیز تھی، زندگیاں 100 ہزار سال کی تھیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ سمجھا رہے ہیں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہیں اصل وارث۔ اللہ سمجھا رہے ہیں ایمان لانے سے گھبراؤ مت، ایمان نہیں ہے دنیا ہے، برباد ہو جاؤ گے، ایمان ہوگی اللہ زندگی بھی دیں گے، دنیا بھی دیں گے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ایسے ہی ہلاک کر دے، بلکہ ہلاک کرنے سے پہلے رسول کو بھیجتے ہیں، یتلو علیہم آیاتنا، جو ہماری قرآن کی تلاوتیں سناتے ہیں، بھائی ایمان لے ایمان لے۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر یہ کہ واهلها ظالمون، جب بستی والے ظلم کریں گے، جب دوسروں پر ظلم ہوگا تو پھر اللہ کا عذاب اور ہلاکت اترے گی۔ اور تیسرا جواب اللہ دے رہے ہیں وما اوتیتم من شیء، دنیا کیا چیز ہے؟ اگر ایمان والی زندگی اختیار کرنے سے اگر دنیا جاتی ہے تو جانے دو۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اصل تو آخرت ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کی فکر کرو۔ یہ جو اب بھی سمجھ گئے، پہلے اللہ نے کہا کہ دنیا بھی ملے گی، زندگی بھی ملے گی، پھر اللہ نے آخری جواب یہ دیا او بھائی بات سنو، اگر ایمانی زندگی اختیار کرنے سے دنیا جاتی ہے نا تو یہ سستا سودا ہے، جانے دو دنیا، تمہاری آخرت بن جائے گی جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ اللہ نے جواب دیا ہے۔ یہ وہی سوال چل رہا ہے ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، کہ اللہ نے 3 جواب دیے ہیں، 3 جواب۔ پہلا جواب کیا دیا؟ حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات، ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنایا ہے، تم کفر کے باوجود وہاں امن سکون سے رہتے ہو، ثمرات، پھل روزی سب ملتی ہے۔ دوسری چیز اللہ نے دوسرا جواب دیا کہ بھائی ہلاک، ایمان لانے سے ڈرتے ہو کہ ہلاک ہو جاؤ گے، دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، اصل ڈرنے کی چیز تو کفر ہے، اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس سے ڈرو۔ تیسرا جواب اللہ نے دیا کہ اگر ایمانی اسلامی زندگی اختیار کرنے سے، اللہ کو راضی کرنے سے دنیا جاتی ہے تو جانے دو، اصل تو عند اللہ خیر وابقا، آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کی فکر کرو۔ اللہ نے زہد سکھایا ہے کہ دنیا میں اتنا پریشان نہ ہو کہ دنیا چلی جائے گی، جاتی جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ آخری جواب ہے وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے اور اس کی سجاوٹ ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی مدد صلی اللہ علیہ وسلم۔